20 جمادی الثانی، اس دن کو عالم اسلام میں یوم خواتین اور یوم مادر کے طور پر منایا جاتا ہے۔ یہ کوئی عام دن نہیں، بلکہ اسی دن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ام المومنین بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دیا تھا۔ آخر وہ ہستی کون ہے کہ جن کی فضیلت میں اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ام ابیہا کا لقب دیا، یعنی اپنے والد بزرگوار کی ماں۔ اتنا ہی نہیں، یہ وہ ہستی ہے کہ جب بھی بزم رسالت میں تشریف لاتی تھی تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنے جگہ سے اٹھ کر آگے بڑھتے تھے ان کے استقبال کے لیے اور اپنی جگہ پر انہیں بٹھاتے تھے۔ یہ اور کوئی نہیں بلکہ شہزادی کونین ام الحسنین بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، وہ ہستی کہ جن کی عظمت، جن کا مقام، جن کی بلندی کو سمجھنا ہمارے اور آپ کے بس کی بات نہیں۔ آئیے ان کی ولادت کا پس منظر سمجھتے ہیں اس ویڈیو میں۔ شہزادی کونین بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت بعثت کے 5ویں سال میں 20 جمادی الثانی کو مکہ مکرمہ میں کچھ اس طرح سے ہوئی تھی کہ خود حضور نے فرمایا کہ جب مجھے معراج ہوئی تو جبرائیل امین نے میرا ہاتھ تھاما اور جنت لے گئے اور مجھے جنت کا ایک سیب پیش کیا۔ پس میں نے اس سیب کو اپنی آنکھوں سے بوسہ دیا اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ جب میں نے اس سیب کو 2 حصوں میں تقسیم کیا تو اس میں سے ایک نور صادر ہوا۔ جبرائیل امین نے کہا کہ آپ اس سیب کو کھا لیجئے، کیونکہ یہ نور منصورہ کا نور ہے، یہ نور فاطمہ کا نور ہے۔ تو میں نے یعنی رسول اللہ نے سوال کیا کہ اے جبرائیل، آخر یہ منصورہ کون ہے؟ تو اس کے جواب نے خود جبرائیل امین نے یہ ارشاد فرمایا، یہ آپ کی پیاری بیٹی جو آسمانوں میں منصورہ اور اس زمین پر فاطمہ کے نام سے مشہور ہے۔ پس میں نے اس سیب کو کھایا اور پھر وہ میری صلب میں پہنچا، جس کے بنا پر میری بیٹی فاطمہ اس دنیا میں آئی۔ فاطمہ بشری پیکر میں ایک حور ہے، اور جب بھی میں جنت کی خوشبو کا مشتاق ہوتا ہوں تو ان کی خوشبو کو محسوس کر لیتا ہوں۔ عملی شیخ صدوق علیہ الرحمہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ روایت منقول ہے کہ جب کسی نے ان سے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے ولادت کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے یہ کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عہد بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ ہوا تو مکے کی عورتوں نے ان سے کنارہ کشی اختیار کر لی، حتیٰ کہ انہیں سلام تک کرنا چھوڑ دیا، حتیٰ کہ ان کے مرد اپنی ازواج کو اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتے تھے کہ وہ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کی احوال پرسی کے لیے جائے۔ اسی وجہ سے بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا مایوس ہو گئی اور انہوں نے خود کو تنہا پایا۔ لیکن جب وہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا سے حاملہ ہوئی تو ان کا یہ غم خوشی میں تبدیل ہو گیا، اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا شکم میں رہنے کے باوجود اپنی والدہ سے باتیں کیا کرتی تھی اور انہیں صبر کی تلقین دیتی اور دلاسا دیا کرتی تھی۔ ایک روز جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرے میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کسی سے باتیں کر رہی ہے، جبکہ اس کمرے میں، اس حجرے میں سوائے ان کے اور کوئی موجود نہ تھا۔ تو رسول اللہ نے جب سوال کیا کہ اے خدیجہ، آپ کس سے باتیں کر رہی ہو؟ تو جواب میں بی بی نے فرمایا کہ مجھ سے وہ بچہ کلام کر رہا ہے جو اس وقت میرے شکم میں موجود ہے، اس کی باتیں میرے دل کو سکون پہنچاتی ہے۔ اس پر حضور نے فرمایا کہ اے خدیجہ، جبرائیل نے مجھے اس بات کی اطلاع دی ہے کہ اس شکم میں موجود ہماری بیٹی ہوگی، اور اللہ میری ذریت کو ان کے ذریعے قائم و دائم رکھے گا، اور انہی کی نسل سے وہ ائمہ آئیں گے جو اللہ کے بھیجے ہوئے اس زمین پر نمائندے ہوں گے۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ جب وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہوگا۔ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا اسی حالت میں رہی حتیٰ کہ خود جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کا وقت نزدیک آ گیا۔ انہوں نے قریش اور بنی ہاشم کی خواتین کو اپنی مدد کے لیے بلایا، لیکن سب نے آنے سے انکار کر دیا، اور ان خواتین نے ان سے یہ کہا کہ آپ نے ہماری بات کی نافرمانی کی اور ہمارے مشورے کو قبول نہ کیا اور محمد سے شادی کر لی، جو کہ ابو طالب کا یتیم ہے، جس کے پاس کوئی دولت نہیں، اس لیے
ہم میں سے آپ کی مدد کے لیے کوئی بھی نہیں آئے گا۔ ان کی یہ بات سننے پر بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا غمزدہ ہو گئی۔ جب وہ اس حالت میں تھی تو 4 خواتین ان کے پاس آئی اور ان میں سے کسی ایک نے کہا کہ اے خدیجہ آپ غمگین نہ ہو، آپ کے رب نے ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہے، ہم آپ کی بہنیں ہیں، میں سارہ ہوں، یہ آسیہ بنت مزاحم ہے، یہ مریم بنت عمران ہے اور یہ کلثوم ہے، یعنی موسیٰ ابن عمران کی بہن۔ ان میں سے ایک خاتون بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کے دائیں میں بیٹھ گئی تو دوسری خاتون ان کے بائیں میں، ایک ان کے سامنے کھڑی ہو گئی تو دوسری ان کے سرانے۔ پھر آمد ہوئی اس دنیا میں شہزادی کونین بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی، کہ جنہیں اللہ نے ہر رزق سے پاک و پاکیزہ رکھا ہے۔ جب وہ اس دنیا میں آئی تو ان سے ایک ایسا نور صادر ہوا جو مکہ کے تمام گھروں تک پہنچ گیا، اور مشرق و مغرب میں ایسا کوئی مقام باقی نہ رہا جو اس نور سے منور نہ ہوا ہو۔ اس وقت 10 حوریں وہاں پر موجود تھی اور ہر ایک حور کے ہاتھ میں جنت کا ایک پیالہ موجود تھا اور ہر پیالے میں آب کوثر تھا۔ جو خواتین اس وقت بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کے سامنے موجود تھی، انہوں نے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کو اپنی آغوش میں لے لیا، ایک ایسے کپڑے میں جو دودھ سے زیادہ سفید تھا اور مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار، اور پھر انہیں کوثر کے پانی سے سیراب کیا۔ پھر بی بی زہرا سلام اللہ علیہا نے یہ گواہی دی کہ کوئی خدا نہیں سوائے اللہ رب العزت کے، اور میرے والد محترم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردار الانبیاء ہے، اور میرے شوہر علی تمام اوصیاء کے سردار ہے، اور میری ذریت تمام قبائل کی سردار ہے۔ پھر بی بی نے وہاں موجود ہر ایک خاتون کو مسکراتے ہوئے سلام کیا۔ تمام حوریں خوش ہو گئی اور آسمان میں رہنے والوں نے اس بابرکت موقع کی ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی۔ پھر آسمان سے ایک ایسا نور صادر ہوا جسے دیکھ کر فرشتے حیران ہو گئے، کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے ایسا نور کبھی نہیں دیکھا۔ جس کے بعد ان خواتین نے بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا سے کہا کہ آپ اس بچی کو اپنی آغوش میں لے لیں، یہ بچی اور ان کی ذریت اس جہاں کے لیے باعث برکت ہے، اور یہی وہ بی بی ہے کہ جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر فجر کی نماز کے بعد ان کے دروازے پر جاتے تھے اور آیت تطہیر کی تلاوت کرتے تھے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بس اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اے اہل بیت علیہ السلام کہ تم سے ہر برائی کو دور رکھے اور اس طرح پاک و پاکیزہ رکھے جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔